الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، مسلمان بنایا اور اپنے آخری اور لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا. آپ کو کچھ ایسی چیزیں دی گئی جو تقریباً کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے قرآن، جو آج انشاءاللہ ہم اسی ابلاغ چینل کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں اتارا. ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن بہت ہی بابرکت کتاب ہے، بہت بڑی عظمت والی کتابیں ہیں کہ اور ہم سب اس کا احترام بھی کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو 23 سال میں اتارا، اس لیے کہ اس سے پہلی کتابوں میں تقریباً اس طرح سے نہیں کیا گیا. اس سے پہلی کتابوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ساتھ پوری کتاب دے دی جاتی تھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ القى الالواح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تختیاں دے دی تھی جس کے اوپر پوری کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی. لیکن قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے جب کبھی کوئی ضرورت پڑتی گئی تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے گئے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال مدینہ منورہ میں اور اس سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں، یعنی مجموعی اعتبار سے 23 سال میں قرآن کو نازل کیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کتنے زیادہ فضائل ہیں، کتنی برکت والی، عظمت والی اور کتنی بہترین عجیب و غریب کتاب ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہو تو اس جیسی کتاب لا کر کے دکھا دے. کوئی نہیں لا سکا، آج تک 1450 سال ہو گئے لیکن کوئی لا نہیں سکا. یہ ایسی بہترین کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خزانے رکھ دیے کہ آپ بس اس کو غور کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اور آپ کا دل کھلتا جائے گا اور ایمان بڑھتا جاتا ہے. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بہترین قرآن ہے، ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صاد کی 29 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے مبارک، بہت ہی برکت والی، عظمت والی کتاب ہے. اچھا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو غور کر کے پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. آج ہمارے اندر یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہی اگر نہیں کرتے تو ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور اسی وجہ سے ہم آج اتنے پیچھے رہ گئے. ورنہ اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کیا ہوتا، تو آج ہم ان حالات سے نہ گزرتے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یا جن حالات سے پوری امت دوچار ہے. یہ نہ ہوتا کچھ بھی. تو یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہے کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، کس طرح سے کیا کرنا ہے، یہ کریں گے تو کیا ہوگا. تو اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن کے اندر سائنسی علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے اور بہت کچھ بیان کیا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں. اور اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے اوپر کسی بڑے آدمی کا کوئی خط آ جائے
لیٹر آ جائے اور وہ کسی دوسری ایسی زبان میں ہو جسے ہم نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر انگلش، یا کہ اگر ہم انگلش سمجھتے ہیں تو فرینچ لے لیتے ہیں، یعنی کوئی ایسی زبان ہے جس زبان کو ہم نہیں سمجھتے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ کسی بڑے آدمی کے پاس سے آیا ہے، یا کسی بڑے پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہے، یا کسی صدر جمہوریہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی کسی بڑی ہستی کی طرف سے آیا ہے اور اس نے کوئی بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے ہمارے نام کا، لیکن ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس زبان کا ماہر ہوگا، جو اچھی طرح اس کو سمجھتا ہوگا، ہم دورے دورے اس کے پاس چلے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ذرا پڑھ کے سناؤ تو کیا لکھا ہے اس میں، کیا لکھا ہے؟ تو پھر وہ ہم کو پڑھ کے سنائے گا۔ تو ہمارے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے اور ایک طلب ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم دورے دورے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ذرا پڑھ کے سناؤ کیا کہتے ہیں، لیکن ایک قرآن ہی ہے کہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں، ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے جبریل امین کے ذریعے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اس کی اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں اور اس کی اتنی عظمتیں ہیں، اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ذرا برابر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں ہو رہی ہے اور اپنے ایمان کی جو کمزوریاں ہو رہی ہے، ہم جو گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، ہم جنت کی طرف جو راغب نہیں ہو رہی ہیں، سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے لگیں تو یاد رکھیں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سارے مسائل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، اس لیے اس میں اولین کا اور آخرین کا سب علم کو، جتنا بھی نالج ہوا کرتا ہے، سب کو اللہ نے جمع کر دیا اور ہمارے لیے جمع کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، اور ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی ہے اگلی کسی کتاب میں نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہے جو اگلوں کو بھی بیان کی گئی تھی اور ہمیں بھی وہی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی خصوصی باتیں ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، وہ اگلی امتوں کو نہیں دی، اسی امت کی خصوصیت ہے، اور یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور کیا عجیب و غریب شاندار کتاب ہے کہ جتنے بھی کتابیں آج تک لکھی گئی ہے اس دنیا کے اندر، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، اے ٹو زیڈ جو بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر آئے، کسی نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جو اتنی جاندار، اتنی شاندار اور بالکل اتنے معیار کے بلند ہو کہ کوئی اس کی مثال بیان نہیں کرتا۔ ایسی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں دنیاوی زندگی کا بھی تذکرہ کیا کہ تمہیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، میں تم کو کیسے آزماؤں گا اور تم پر کیسے حالات آئیں گے، ساری چیزیں اللہ نے بیان کی، اور یہ بھی بیان کر دیا ساتھ میں کہ جب تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں تو تم کو کیا کرنا ہے اور تم کیسے کامیاب ہو سکتا ہو۔ میرا جو صراط مستقیم کا جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ کہاں سے ہو کے گزرتا ہے، کیسا ہے وہ راستہ، اور اس کے علاوہ جو دوسری راہیں ہیں جو نہ جہنم میں گرانے والی ہیں، وہ راہیں کیسی ہیں، سارا واضح کر دیا ہے، بالکل روز روشن کی طرح اللہ نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ ہم جنت کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عجیب و غریب انداز میں جنت کا تذکرہ کیا کہ کوئی نہیں کر سکتا، عجیب و غریب انداز کہ اللہ نے کئی جگہوں پر اس کو جنت کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیا عجیب و غریب اللہ کا بیان ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شاندار باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹیکنالوجی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ میری جنتیں کیسی ہیں۔ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ چیزوں میں، یا جیسے کہ آج کل بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اپ گریڈ ہو رہی ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے کچھ چھوٹی چیزیں تھیں، اب وہ بڑی ہو گئی اور زیادہ صاف شفاف ہو گئی، اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو کاریگری ہے اور اس کو جس انداز میں بیان کیا، اور جنت کی ان نعمتوں کو اس انداز میں بیان کیا کہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں بیان کی ہے۔ جیسے ایک مثال لیتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ جنت میں جو جنتیوں کو پینے کے لیے گلاس اور پیالے دیے جائیں گے تو وہ ہوں گے تو ایسے قارورہ کہتے ہیں کہ جیسے کانچ کا اور اس طرح کے صاف شفاف جو برتن ہوا کرتے ہیں شیشے کے، جس میں سے آر پار دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ من فضة، کہ چاندی کے ہوں گے۔ اب یہ کیسی عجیب و غریب کاریگری ہوگی کہ چاندی کے برتن اور اس کے باوجود اس میں سے آر پار دکھائی دے، تو یہ تو کون کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آج تک اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں آئی اور نہ آ سکے گی، کیسے لا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں، یعنی ہمارے آج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتلا دیا ہے کہ تم کو جب یہ مسائل پیش آئیں تم کو یہ کرنا ہے، سارے کام حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی کئی مسائل ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ساری امتوں میں ہم سب سے پیچھے اگر کوئی ہو تو ہم ہیں۔ اور اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ مت کرنا، اگر ہم اسی کے مطابق کر لیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سراپا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی کہ ایسا کرو آپ نے کیا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کہ ایسا مت کرنا آپ نے نہیں کیا۔ یہی تو ہے اصل، یہی تقویٰ ہے، یہی خشیت ہے، اور یہی سب کچھ ہمارے دین کا پورا خلاصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ہم اس کو اچھے سے کر لیں، جن باتوں سے جن کاموں سے منع فرمایا ہم ان سے ایک دم رک جائیں۔ یہی ہمارے ایمان کا پورا خلاصہ ہے، یہی تقویٰ کا خلاصہ ہے، اور یہی خشیت ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے کہ جن کسی کے پاس جس قدر زیادہ تقویٰ ہوگا زیادہ اعمال ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازے گا اور اتنے بڑے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فائز کرے گا۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ یہ بابرکت کتاب ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی کتاب ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو جیسے سمجھنا چاہیے، جو اس کی قدر کرنی چاہیے، نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں بھی کوئی جان نہیں رہی، اس لیے کہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ہم پیچھے سنتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں۔ جب کچھ ہم سمجھتے نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کہا گیا آج نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمتوں سے یعنی آگاہ کیا کہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے لیے، اور اتنی میں نے تمہارے لیے سزائیں تیار کر رکھی، اگر تم نہیں سنو گے، نہیں مانو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس کلام پاک میں بیان کی، لیکن ہم سمجھتے نہیں، تو اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کی بات یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کہ جہاں تک ہو سکے سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں، کہ سورہ فاتحہ کو ہم روزانہ ایک دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن اتفاق سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی جان نہیں آتی، اس لیے کہ جب ہم اگر ان چیزوں کا، ان آیاتوں کا معنی معلوم کر لیں گے، ان کو ہم سمجھ کر کے پڑھنے لگیں گے، تو ہماری نماز کی کیفیت پوری بدل جائے گی، خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ اس لیے کہ اس میں بیان ہی اس طرح سے کیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دی ہے وہ، اور بندہ اللہ سے کیا سوال کرتا ہے وہ بھی اللہ نے اس میں بتلا دیا، اور اللہ نے ہم کو سکھا دیا کہ تم کو مجھ سے مانگنا ہے تو تم کیسے مانگ سکتے، اور میں کتنا بڑا نوازنے والا ہوں، تمہاری تمام ضروریات کو میں پورا کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے عجیب و غریب انداز میں ساری باتیں بیان کی ہے، تو وہ باتیں ہم اسی وقت سمجھ پائیں گے کہ ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں کوئی امام صاحب ہیں تو ہم ان کے پاس جا کر کے ذرا پڑھنے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے کہیں کہ ذرا آپ بتلا دیجئے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یا یہ دوسری ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں شروع بھی کرنے والے ہیں کہ ہم اس قرآن کے اوپر عمل کیسے کریں۔ یہ بہت اہم ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہی جو قرآن ہے۔
تو ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو اس کی عظمت ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو اس پر ہم کما حق حق اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں کھلتی جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم کبھی کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اور میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں، اور اتفاق سے میں کسی نماز میں کسی امام صاحب کے پیچھے جا کر کے کھڑا رہتا ہوں، اور امام صاحب وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اس کا جواب ہوتا ہے، تو اس وقت جو شرح صدر حاصل ہوتا ہے اس کی میں بیان نہیں کر سکتا، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں رکھا ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور آج ہم نے اسی کو ایک کنارے پر رکھ دیا، یہاں تک کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ آج ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔